یہ حکومت کے مسئلے پر اور ذاتی مسئلے پر گفتگو ہوگی تو بیٹھے تھے بیل کے اندر جل رہا تھا، آؤ اٹھا لے جاؤ چراغ کو، میرے سے چراغ لے کے آؤ، اس لیے کہ قومی خزانے کتنا تیل جل جاتا، اس زمانے میں سرسوں کا تیل یا کون سا تیل ہوتا تھا، کتنا جل جاتا، اتنی خیانت ابی طالب نے برداشت نہیں کی، سبق دے دیا ہمیں اور کہا اٹھا لے جاؤ اور میرے گھر سے چراغ لے کے آؤ، اس لیے کہ یہ ذاتی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ جو علی چند منٹ قومی خزانے کے اس چراغ کی روشنی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا وہ ہمیں دے گا، یہاں تو ریوڑیوں کی طرح اقتدار بڑھتا ہے۔ اس لیے علی ابن ابی طالب نے جب اقتدار پر آئے تو معزول کر دیا حکمرانوں کو، ان بددیانتوں کو اور خیانت کاروں کو، بیک قلم بیک بینی اور دو گوش باہر نکال دیا۔ لوگوں نے کہا ہوتے ہیں نا لوگ اصول پر تو لوگ مخالف ہوتے ہیں، اصول پرستی پر تو لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ مولا نے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں کبھی گمراہ کن لوگوں کو دس بازو لانے والا نہیں ہوں۔ تل اخلاق اللہ، سمجھتے ہو حدیث قدسی ہے کہ وہ عادتیں پیدا کرو اپنے اندر جو اللہ کی ہیں۔ اللہ اگر بے نیاز ہے تو تمہارے اندر بھی بے نیازی کا کوئی نہ کچھ جھلک ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر فرماتا ہے کہ میں گمراہ کن لوگوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا نہیں ہوں تو علی ابن ابی طالب کبھی ان گمراہ لوگوں کو اقتدار پر رہنے کے لیے حاضر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو امام خمینی کو حاصل ہوئی۔ انبیاء کے مشن جو دھندلا رہا تھا، انبیاء کی سوچ جو دھندلا رہی تھی، پوری ہوئی فکر اور سوچ، لوگ قرآن سے صرف بس اس کو چومنے تک اور تاکچوں میں رکھنے تک پہنچ چکے تھے۔ دین جو ہے وہ زندگی سے انتہائی دور کر دیا گیا تھا اور صرف چند محدود رسموں تک۔ میں تو اس کا عینی شاہد ہوں کہ رہا نجف میں، قم میں، بیرونی ان ممالک میں، وہاں میں نے دیکھا کہ کس انداز میں دین کو دور کیا جا رہا ہے زندگی سے اور زندگی کو بالکل باغاں زندگی۔ یہ امام خمینی کا سمجھتا ہوں ایک عید ہے اللہ کی، ایک معجزہ پروردگار کا امام خمینی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو جس کے لیے انبیاء نے قربانیاں دیں، جس کے لیے آل محمد نے قربانیاں دیں، اس سوچ کو واپس لوٹ۔ یہ ایک پہلو ہے، آپ بولے بہت تفصیل ہے اس میں، میں اسے آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے اور پھر امام خمینی کی دور اندیشی دیکھیے، دور اندیشی دیکھیں کہ اس شخصیت نے بھانپ لیا ان خطرات کو، دیکھ لیا سوراخوں کو جہاں سے اس کا انقلاب ڈسا جا سکتا ہے۔ لوگ غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، فخر میں آ جاتے ہیں، خوشی میں آ جاتے ہیں، اس انداز میں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا وہ مشن یا ان کا جو بھی پروگرام ہے، جو بھی ان کا پیغام ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، سازشیں جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور وہ ان کا مشن ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن امام خمینی کی دور اندیشی یہ ہے کہ بہت بڑے کٹھن مراحل سے امام گزرے، میں تو اس کا عینی شاہد ہوں، اور شاید یہ بات آپ نے نہ سنی ہوگی، میں نے سنا کہ جب انقلاب جس دن کامیاب ہوا تو میں ریڈیو نے اعلان کیا کہ اینجا صدائے خلق ایران، شاید کسی اور نے نہ سنا ہو، یہ کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کی زبان ہے، یہ سوشلسٹوں کی اب ہے صدائے جمہوری اسلامی ایران، یہ سنتے ہو نا، اس وقت تھا صدائے خلق ایران، یہ کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں نے۔ تو خمینی نے بار بار کہا نہ یک کم زیاد، نہ یک کم کم، نہ یک حرف کم نہ یک حرف زیاد، ایک کلمہ کم بھی نہیں ہوگا، ایک زیادہ نہیں ہوگا، صرف اسلامی جمہوریہ ایران۔ ڈیموکریٹک کا لفظ آپ جانتے ہیں، یہ سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کی ٹرم ہے، یہاں بھی ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، جمہوریت کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم خود ڈیموکریٹک انداز ملک کے اندر ضروری سمجھتے ہیں اور اس پہ کسی وقت میں بات کروں گا۔ لیکن یہ جو آپ نام رکھیں گے نا کسی ملک کا، کہ آپ کہیں جی اسلامک ڈیموکریٹک پاکستان، تو یہ سوشلسٹوں اور ان کی اصطلاحیں ہیں، یہ ادھر اصطلاحیں نہیں تھی۔ امام خمینی نے بار وہیں کٹ لگا دی، کہا کوئی ایک کلمہ کم نہیں ہوگا، کوئی کلمہ زیادہ نہیں ہوگا۔ اب وہی جو صدائے خلق ایران ہم نے سنا تھا، ایک رات سنا، اس کے بعد اب صدائے جمہوری اسلامی ایران ہے۔ اور پھر
اس کے بعد ان کو پتہ تھا، ان کو علم تھا کہ میرا انقلاب اگر نقصان اٹھائے گا تو نااہل لوگوں سے، جو کوتاہ اندیش لوگوں سے، ان کے لیے خاص اصطلاح تھی، اب وہ میں استعمال نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمارا ماحول کچھ اور ہے، ان لوگوں سے جو تھوڑے پڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کی تعلیم محدود ہوتی ہے۔ ظاہر ہے محدود تعلیم کے نتائج اور اس کے اثرات اور اس کے اندر جو سوچ سامنے آتی ہے، جو اقدام سامنے آتے ہیں، وہ بھی محدود ہوتے ہیں۔ میں کبھی اس پہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا محدود لوگوں کے لیے۔ مولانا نے خوب کہا کہ یہ جو لوگ مرجعیت کے خلاف بات کر رہے ہیں، میں اتنا کہوں گا کہ ان کی سوچیں انتہائی محدود اور کوتاہ ہیں۔ ان کی یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ فقہی مسائل کے اندر مداخلت کریں۔ سمجھتے ہو فقہی مسائل اجتہادی مسائل ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے، واضح، ہر آدمی سمجھتا ہے اس بات کو کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں۔ تمہارے گھر کے اندر اگر تمہارا ایک بچہ میٹرک میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور دوسرا پوسٹ گریجویٹ میں یا گریجویشن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے یا ایم اے کا طالب علم ہے، تم حق دیتے ہو کہ میٹرک کا طالب علم وہ ایم اے کے سبجیکٹ کے اندر کوئی رائے دے یا مداخلت کرے؟ کتنا کمزور سمجھتے ہو مذہب کو کہ ناخواندہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہو، ان پڑھ لوگوں کو اجازت دیتے ہو کہ وہ فقہی مسائل میں جو چاہیں کہیں۔ مرجعیت تسلسل ہے رسالت اور امامت کا، نہیں پتہ آپ کو؟ پیغمبر اس وقت تک گئے نہیں دنیا سے جب تک تمہارے لیے راہبری کا انتظام نہیں کر کے گئے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور 12ویں امام غائب ہیں، مجھے بتا سکتے ہو کہ غیبت کبریٰ میں تمہاری راہبری کا کیا انتظام کیا امام نے؟ کیا تمہیں ان لوگوں کے سپرد کر گئے جن کی علمی سطح اتنی کم ہے کہ وہ ان فقہی مسائل کی بالکل اہلیت رکھتے ہی نہیں ہیں؟ موقع نہ دو لوگوں کو اس طریقے پہ، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ ایک شخص کو ایک معیار ہے، ایک سطح ہوتی ہے، اس سطح سے بڑھ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام خمینی نے ایک مکتب کی بنیاد رکھی ہے، نیا مکتب نہیں ہے، وہی مکتب اسلام ہے، وہی دین اسلام ہے۔ اس کو ایسے انداز میں امام خمینی نے پیش کیا، اور وہ امام خمینی کو جو کامیابی ملی تو اس لیے کہ وہ مرجعیت کے اس مسند سے اٹھے تھے جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور جس کو تشیع جس کو مانتا ہے اور جس کو تسلیم کرتا ہے۔ آج مجھے حیرت ہے کہ کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کو سمجھایا جانا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے اس بات سے۔ مرجعیت تو تشیع کی خصوصیت ہے، خصوصیات میں سے۔ اسی لیے جب میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ایک وزیر داخلہ سے جو مدارس کے حوالے سے اس کو کچھ اشکالات تھے کہ ان کو کہیں سے فنڈ ملتا ہے، تو میں نے اسے کہا ان کی اپنی زبان میں کہ آپ کے ہاں زکوٰۃ و عشر ہے، ہمارے ہاں زکوٰۃ و خمس ہے۔ عشر ہمارے ہاں بھی ہے لیکن اصطلاح ہمارے ہاں زکوٰۃ و خمس ہے۔ آپ 2.5% سالانہ دیتے ہیں، میں 20% سالانہ دیتا ہوں۔ پتہ نہیں دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، یہ الگ بات ہے، دینا ضروری ہے۔ 20% ہے میرے ہاں، وہی جس کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں اسی انداز کی ایک چیز ہے جو ہمارے ہاں ہے، وہ 2.5% ہے، ہم 20% دیتے ہیں، اور اس میں آدھا جو ہے وہ امام کا مال ہے، آدھا سادات کا مال ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں مرجعیت ہے، تمہارے ہاں دارالافتاء ہیں، مفتی ہے، محترم ہیں سب، لیکن ہمارے ہاں مرجعیت ہے۔ یہ سام امام جو نصف حصہ ہے یہ مرجع کو جانتا ہے، اور مرجع کی طرف سے پھر تبلیغ کے لیے دینی مدارس اور مراکز کو واپس آتا ہے۔ یہ صورت ہے ہمارے ہاں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور پھر جو بہت سے پہلو ہیں